کربلا، تاریخ کا جغرافیہ۔ ایمان اور آزادی انسان کو فیصلے کی قوت عطا کرتے ہیں۔ یقیناً آپ ایسے عظیم انسانوں کو جانتے ہوں گے کہ جو اپنے بڑے فیصلوں کے ساتھ معاشرے کی بلند ترین سطح سے طلوع ہوئے ہیں۔ 61 ہجری کا محرم الحرام، جو کہ قمری سال کا آغاز ہے، کے ابتدائی دنوں میں کربلا کی سرزمین پر یزید ابن معاویہ کی خلافت پر اعتقاد رکھنے والے 35,000 سپاہیوں کا لشکر عمر ابن سعد کی سپہ سالاری میں حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں، جو تاریخ میں 72 تن کے عنوان سے جانے جاتے ہیں، کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں شہر مکہ میں پروردگار عالم کی جانب سے منصب نبوت و رسالت پر مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین عرب معاشرے میں بھائی چارہ، مساوات اور آزادی کی خوشخبری لایا تھا، لیکن مکے کے سردار آسمانی پیغام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو اپنے مفادات کی مخالفت میں دیکھ رہے تھے، لہٰذا ان کے پاس آپ اور آپ کے پیروکاروں کو اذیت دینے اور رسالت کا انکار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بنابراً انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو قتل کرنے پر کمر کس لی، جبکہ ارادہ الہی ان کے ارادوں سے ہٹ کر تھا۔ پیغمبر اکرم اپنی جائے پیدائش مکہ سے باہر چلے گئے تاکہ ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھیں اور اسلام کو شہر مکہ سے باہر بھی پھیلا دیں۔ 8 ہجری کو مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ صدائے اسلام جزیرۃ العرب کی سرحدوں سے باہر گونجنے لگی، لیکن پیغمبر اکرم کے دین اور آپ کی تعلیمات میں تحریفات نے جگہ بنا لی۔ وہ قبائل کہ جن کی جڑیں حضرت محمد کے آنے سے خشک ہو گئی تھیں، انہوں نے تحریفات اور خوف و ہراس پھیلانے سے دوبارہ معاشرے میں اپنے شاخ و برگ پیدا کر لیے۔ خاتم النبیین کے داماد امام حسین کے والد گرامی امام علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد بہت سخت دور گزارا۔ انہوں نے 25 سال تک خاموشی اور نیز 5 سال اپنی خلافت کے دور میں ہر طرح کے فساد، تحریفات اور بدعتوں کا مقابلہ کیا، لیکن معاویہ ابن ابی سفیان، جو فتح مکہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ہمراہ ہو گیا تھا، جھوٹے اور فریبانہ وعدوں کے ساتھ سادہ لوح اور کمزور ایمان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے اور خلافت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 60 ہجری کی 15 شعبان کو معاویہ مر گیا۔ یزید مسند خلافت پر بیٹھ گیا اور اس بدعت کے بعد مسلمین میں خلافت موروثی ہو گئی۔ یزید خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے طاقت اور جبر کا سہارا لے کر کوشش کر رہا تھا کہ اپنی حکومت کو محفوظ کرے۔ امام حسین کا دشمن وہ تھا کہ جس نے اپنے مخالفین کو دبانے کی خاطر پیغمبر اکرم کے شہر مدینہ پر حملہ کیا، جسے جنگ حرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں کئی ایک صحابی رسول خدا اور بنی ہاشم کے مرد قتل کر دیے گئے، مسجد النبی میں خون بہایا گیا۔ اس دشمن نے 3 دن تک مدینے کے جان و مال کو اپنے فاتح لشکر کے لیے حلال قرار دے دیا۔ واقعہ حرہ میں، جو کہ یوم عاشور کے 3 سال بعد رونما ہوا،
10,000 سے زائد لوگ مارے گئے۔ 80 صحابی رسول خدا جو قرآن کے حافظ اور قاری تھے قتل ہو گئے۔ 800 ناجائز حمل ٹھہرائے گئے۔ مدینے کی اکثر عورتوں اور لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی۔ جب میرا خط تم تک پہنچے تو حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر کو حاضر کرو اور ان دونوں سے بیعت لو، اور اگر وہ قبول نہ کریں تو ان دونوں کے سر تن سے جدا کر دو۔ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی بنا پر آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام ایک خط کی صورت میں اپنی وصیت تحریر فرمائی۔ میں خود غرضی یا آسائش پسند زندگی گزارنے یا فساد برپا کرنے کی خاطر مدینہ سے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میرے اس سفر کا مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر، امت میں موجود انحراف کی اصلاح، اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی دستور و سنت اور پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے طریقہ کار کو زندہ رکھنا ہے۔ عالم اسلام کے مرکزی سیاسی شہر کوفہ کے لوگوں کی جانب سے 12,000 سے زائد دعوت نامے خطوط کی شکل میں امام حسین علیہ السلام تک پہنچے۔ امام حسین نے صورتحال کا جائزہ لینے اور خطوط کی حقیقت جاننے کی خاطر اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ اے کوفہ کے لوگوں، جان لو کہ یہ جو آج کوفہ پہنچا ہے، رسول خدا کی عزت و مقام کی قسم میرا قابل اعتماد ہے۔ ابتدا میں مسلم نے اندازہ لگایا کہ کوفے میں امام حسین کی آمد کے لیے حالات سازگار ہیں، لہٰذا انہوں نے خط لکھ کر امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آ جانے کی تائید کر دی۔ امام حسین حج کے دنوں میں 8ویں تاریخ کو کوفہ جانے کے لیے مکہ سے چل پڑے۔ عالم اسلام اور مکہ و مدینہ کے بزرگان نیز ابن عباس اور حتیٰ آپ کے بھائی محمد حنفیہ بھی اس فیصلے کے ظاہری طور پر مخالف تھے، لیکن کوفے کے لوگوں نے 12,000 خطوط لکھ کر آپ سے مدد طلب کی تھی اور درخواست کی تھی کہ موجودہ حکمران اور حکومت کے مظالم سے نجات کی خاطر امام حسین علیہ السلام ان کی رہنمائی اور قیادت فرمائیں۔ 60 سال پہلے امام حسین علیہ السلام کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے اسلامی تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی، اور آج امام حسین علیہ السلام اپنے جد بزرگوار کے دین و تمدن کی اصلاح کی خاطر مکہ سے کوفہ کی جانب ہجرت کے لیے نکل پڑے ہیں۔ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ اور حج کے لیے اکٹھے ہونے کی جگہ شمار کیا جاتا ہے، جبکہ حسین ابن علی علیہ السلام نے بالکل اسی زمان و مکان کو اس ہجرت کے لیے انتخاب کیا۔ وہ حاجیوں سے الگ ہو گئے، اور یہ حاجیوں کے لیے سوال برانگیز تھا کہ کیوں امام حسین علیہ السلام اس موقع پر مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تاریخ میں یہ جملہ بار بار سنا گیا کہ حسین علیہ السلام راستے بھر ہر منزل پر داخل ہوتے وقت یا وہاں سے نکلتے ہوئے زیر لب یہ جملے زمزمہ کرتے تھے۔ خدا کے نزدیک دنیا کی پستی کی مثال وہ ظلم ہے جو بنی اسرائیل کے بدکاروں میں سے بدترین افراد نے یحییٰ ابن زکریا کے ساتھ روا رکھا۔
زیاد ابن ابی ہے، یعنی وہ زیاد جس کا کوئی ایک باپ نہیں۔ عبداللہ ابن زیاد ایسے شخص کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ اس نام سے شہرت رکھتا تھا، ماہر سیاستدان جسے یزید نے ذمہ داری سونپی کہ حسین ابن علی سے بیعت لو۔ اسی بنا پر اسے کوفے کی گورنری پر تعینات کیا گیا۔ امیر المومنین یزید ابن معاویہ نے ہمیں کوفہ کی گورنری پر تعینات کیا ہے۔ البتہ بصرہ کی حکومت بھی ہمارے پاس رہے گی، تو ہم بہت جلد کوفے کے لیے روانہ ہوں گے تاکہ حسین ابن علی ہم سے پہلے وہاں نہ پہنچ جائے۔ امام حسین علیہ السلام کوفے کی جانب رواں دواں تھے کہ ابن زیاد بصرہ سے کوفہ تیزی کے ساتھ سفر طے کرنے لگا تاکہ امام حسین سے پہلے شہر پہنچ جائے۔ عرب کا مشہور شاعر فرزدق نے کوفے کے راستے میں امام کی زیارت کی۔ یبنا رسول اللہ، حج کے موقع پر آپ کوفہ کے لیے کیوں اتنی جلدی روانہ ہوئے؟ اگر میں جلدی نہ کرتا تو مکہ میں مجھے گرفتار کر لیا جاتا اور خدا کے گھر میں میرا خون بہا کر احترام کعبہ کو پائمال کر دیا جاتا۔ ابن زیاد امام حسین سے پہلے کوفہ پہنچ گیا اور اس نے خود کو امام حسین کے جیسے لباس کی طرح لباس پہن کر چھپا لیا اور عوام کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ کوفے والوں نے خیال کیا کہ امام حسین ابن علی ان کی یاری و مدد کے لیے شہر کوفہ پہنچ گئے ہیں۔ ابن زیاد کی جانب سے خدا کے حمایت یافتہ امیر المومنین کے حضور اطلاع عرض ہے کہ اتحاد کو پارا پارا کرنے والا مسلم ابن عقیل کوفہ آ پہنچا اور ہانی ابن عروہ کے گھر پناہ گزین ہوا۔ میں نے اس کے لیے 2 جاسوس مامور کیے اور پھر میں اسے خفیہ جگہ سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا، اور ایک شدید جھڑپ کے بعد پروردگار نے مجھے ان لوگوں پر تسلط عطا فرمایا۔ میں نے ان کے سر تن سے جدا کر دیے ہیں
اور آپ کے حضور بھیج رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوفیوں نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، لہذا جو کوئی آپ میں سے واپس جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، ہمارا اس پر کوئی حق نہیں۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو شہادت مسلم کی خبر دے دی تاکہ سب لوگ کوفے کے تازہ حالات سے آگاہ ہو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں ٹھہرنے یا واپس چلے جانے کے بارے میں اختیار دے دیا۔ اس کے بعد منزل بے منزل امام حسین کا کاروان چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ حر ابن یزید ریاحی ایسے لشکر کا سپہ سالار تھا جسے ابن زیاد نے یہ کام سونپا تھا کہ حسین ابن علی کو راستے ہی میں روک لو اور آگے نہ بڑھنے دو۔ اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ اے لوگو، میں امیر المومنین علی اور دختر پیغمبر فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں، جو کوئی ظالم و فاسق حکمران کو دیکھے کہ وہ خدا کے حرام کو حلال قرار دے رہا ہے اور خدا کے وعدے کو توڑ رہا ہے اور سنت پیغمبر کی مخالفت کر رہا ہے، خدا اور خلق خدا کے درمیان ظلم و ستم سے کام لے رہا ہے اور کردار یا گفتار کے ساتھ اپنے گناہوں پر اصرار کرتا ہے، تو خدا کی طرف سے اس پر لازم ہے کہ اسے برے انجام تک پہنچائے۔ ذو حسم کے مقام پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیاسے لشکر کو سیراب کیا اور پھر حر کے اصرار اور مجبور کرنے پر طے پایا کہ یہاں سے کاروان کے سفر کا رخ مدینہ یا کوفے کی طرف نہ ہوگا۔ قصر بنی مقاتل کے مقام پر امام حسین کا عبید اللہ ابن حر جوفی سے سامنا ہوا، جو ایک جنگجو اور عرب کا نامدار آدمی تھا، لیکن تاریخ میں اس کے کردار اور شک کرنے کی عادت پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ البتہ اس مرتبہ وہ جس شک میں مبتلا ہوا وہ سب سے اہم تھا۔ یہ ملاقات کربلا پہنچنے سے پہلے آخری مقام پر ہوئی۔ امام حسین کی جانب سے یہ واحد ملاقات تھی جس میں امام حسین نے مدد طلب کرنے کا تقاضا کیا۔ میں کوفے سے باہر آیا ہوں تاکہ آپ کی جنگ میں شریک نہ ہوں۔ اے فرزند رسول اللہ، اگر میں آپ کی مدد کرتا ہوں تو سب سے پہلے قتل ہونے والا میں ہوں گا۔ آپ یہ میرا گھوڑا لے جائیں۔ خدا کی قسم، میں نے جب بھی کچھ چاہا میں اس تک پہنچ گیا، اور جب کسی نے میرا پیچھا کیا تو خدا نے مجھے نجات عطا فرمائی۔ آپ یہ لے لیں۔
ہمیں تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں، یہاں سے دور چلے جاؤ اور کوشش کرنا کہ ہماری مخالفت میں نہ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اگر کوئی ہمارے خاندان کی فریاد سنے اور جواب نہ دے تو پروردگار عالم اسے منہ کے بل جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ عمر سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا سعد، جس نے پیغمبر اکرم کے ہم رکاب بہادری کے جوہر دکھائے اور مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ غزوہ بدر میں اسلام کے دشمنوں پر پہلا تیر چلایا۔ ابن زیاد نے یزید کی بیعت پر امام حسین کو مجبور کرنے کے لیے عمر ابن سعد کے ساتھ حکومت رئی کا وعدہ کر کے اسے عظیم لشکر کے ہمراہ روانہ کیا۔ امام حسین عمر ابن سعد کو جانتے تھے، وہ بچپن میں اکٹھا رہے تھے۔ امام حسین چاہتے تھے کہ عمر ابن سعد کے ساتھ بات کریں، لہٰذا امام حسین کے ساتھیوں اور دوسری جانب کے سپہ سالاروں کے درمیان آمنے سامنے گفتگو ہوئی۔ امام حسین نے اس گفتگو سے استفادہ کیا تاکہ عمر سعد جو کام کر رہا تھا اس پر اس کی آنکھیں کھول دیں، لیکن حکومت رئی کی لالچ نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، اگرچہ ابھی تک وہ جنگ کرنے یا نہ کرنے کے درمیان متردد تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امیر المومنین نے آپ حضرات کی عزت افزائی کی ہے اور مجھے تحریری حکم دیا ہے کہ میں 4000 دینار اور 200 درہم آپ کے مابین تقسیم کر دوں اور آپ کو اپنے دشمن حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کی خاطر باہر لے جاؤں، لہٰذا آپ غور سے سنیں اور اس پر تعمیل کریں۔ ابن زیاد نے کوفے والوں کے ساتھ معاملہ کر لیا، انہیں آسانی کے ساتھ خرید لیا اور اپنا ہمراہی بنا لیا۔ ابن زیاد کو خوف تھا کہ ممکن ہے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں عمر ابن سعد لڑکھڑا جائے، لہٰذا اس نے 3 محرم سے 9 محرم کے درمیانی دنوں میں شمر ابن ذوالجوشن، سنان ابن انس نخعی، نصر مازنی اور شبس ابن ربی، ان سب کو کربلا روانہ کر دیا۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو حکومت رئی کے وعدے پر رام کر رکھا تھا، جبکہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ وہ رئی کی گندم کو بھی چھو نہیں سکے گا۔ ابن زیاد نے شمر کو عمر ابن سعد پر دباؤ بڑھانے کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ شمر اور اس کے سپاہیوں نے بدمعاشی اور بغیرتی کی حدیں پھاندتے ہوئے کوشش کی کہ کسی طرح جلدی جنگ کے شعلے بھڑک اٹھیں۔ یہ سازش امام حسین کی بصیرت سے ناکام ہو گئی۔ ہم اس جنگ کو ہرگز شروع کرنے والے نہ ہوں گے۔ ساتویں محرم کے دن عمر ابن سعد نے 500 سپاہیوں کو فرات کے کنارے تعینات کر دیا تاکہ حسین ابن علی اور آپ کے اہل و عیال نیز ساتھیوں تک پانی نہ پہنچ پائے۔ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ خیموں کے پیچھے ایک خندق کھودی جائے تاکہ پچھلی طرف سے دشمن کے اچانک حملے یا جاسوسی کے کام میں رکاوٹ پیدا کر دی جائے، یا شاید 10 محرم کی عصر اور اپنی شہادت کے بعد پیش آنے والے واقعات کے بارے میں فکر مند تھے۔ شمر ابن ذوالجوشن نے 9 محرم کی رات کو کوشش کی کہ حسین ابن علی کے بھائی عباس ابن علی کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر لے۔ شمر
حضرت عباس اور جناب ام البنین کے دوسرے بیٹوں کے نام جو امان نامہ لایا تھا، اس کی بنیاد پر اس نے چاہا کہ امام حسین کے لشکر کو کمزور کر دے، اور جب حضرت عباس کی باری آئی تو انہوں نے اپنے وعدے کو وفا اور خیموں کی حفاظت کرتے ہوئے ان تمام بد عہد مسلمانوں کے سامنے سینہ تان لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے 10ویں محرم کی رات، جو شب عاشورہ کے نام سے مشہور ہے، ایک مرتبہ پھر اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، انہیں ٹھہر جانے اور واپس چلے جانے کا اختیار دیا، لیکن اس رات کوئی بھی امام حسین کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ کل صبح ان دشمنوں سے مقابلہ ہوگا، آپ سب اپنے چلے جانے یا رک جانے پر صاحب اختیار اور آزاد ہیں، میرے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ نہیں، یہ رات کا اندھیرا آپ کو چھپا لے گا۔ میرے مقام و منصب کو سمجھو اور غور کرو کہ میں کون ہوں، اپنے بارے میں سوچو اور خود سے پوچھو کہ کیا مجھے قتل کرنا یا حتیٰ میری بے حرمتی کرنا تمہارے لیے جائز ہے؟ کیا یہ متواتر حدیث تم تک نہیں پہنچی کہ پیغمبر خدا نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اے عمر سعد، تم رئی کی حکومت تک نہیں پہنچو گے اور میرے بعد نہ دنیا میں خوشی دیکھو گے اور نہ آخرت میں۔ اے شبز، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک چکے ہیں اور ہر جگہ ہریالی ہو گئی ہے؟ آپ آ جائیں، خدا کی قسم میں عزت کے ساتھ موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہوں۔ حر ابن یزید ریاحی نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا، اس نے آپ کے قافلے کو کربلا سے آگے نہیں بڑھنے دیا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے محبین اور شہدائے کربلا کے نزدیک وہ ایسا شخص ہے جو ایک لمحے میں نجات پانے والوں میں شامل ہو گیا۔ ایک لمحہ تھا کہ جس میں اس نے فیصلہ اور انتخاب کرنا تھا۔ حر نے امام حسین کا انتخاب کیا اور یوں اپنے نام کو حقیقت کا روپ دے دیا۔ حر سچ میں آزاد مرد تھا۔
گواہ رہنا کہ میں عمر ابن سعد ان کی طرف سب سے پہلا تیر چلا رہا ہوں۔ امام حسین کے اصحاب و یاران کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی۔ امام حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر بنی ہاشم میں سے پہلے تھے جو میدان میں گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ تاریخ کے مطابق جب علی اکبر ہزاروں تلواروں، نیزوں، گھوڑوں، گرد و غبار اور ہر طرف بکھرے خون میں گھوڑے سے گرے تو زمین پر ان کی صرف 2 آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ امام حسین والد کے درد کے ساتھ ان کی طرف بھاگے، اپنے چہرے کو علی اکبر کے چہرے پر رکھا۔ حضرت عباس ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم سقاء علمدار کربلا عباس سردار تھے۔ جب عباس کا نام لیا جاتا یا ان کی آواز آتی تو نا امید دلوں کی ڈھارس ہو جاتی۔ عاشورہ سے پہلے حتیٰ 7 محرم کے بعد بھی جناب عباس نے کئی مرتبہ یزیدی لشکر کو پیچھے دھکیلا تھا اور علقمہ تک پہنچ گئے تھے۔ عباس کا نام پانی اور سکائی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گیا ہے۔ همه ریگ بیابون، همه برگ درختون، همه با شمشیرهای بران، شون لشکر بر دل عباس نترسی و نباکی و نخیالی وی همچه بابا عملی وی خیبرگیر برکشم. تو میخوای آب بنوشی عباس، دور از ادبه، دور از انصافه، بچای حسین چشمای حسین چشمای.
يا أبا الفضل. یا ابا الفضل. امام حسین آخری مرتبہ وداع اور خدا حافظی کے لیے خیموں میں گئے، اپنے بچے کو ہاتھوں میں لیا اور میدان میں پہنچے، لیکن اچانک علی اصغر کے گلے کے نیچے ہاتھ میں گرمی محسوس ہوئی۔ حرملہ 2 بھل والے تیر کے ساتھ علی اصغر کے گلے کا نشانہ لے چکا تھا۔ کیا کوئی ہے مدد کرنے والا کہ خدا کی خاطر ہماری مدد کرے؟ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کیا کوئی ہے مدد کرنے والا کہ خدا کی خاطر ہماری مدد کرے؟ اس موقع پر امام حسین کی جانب سے مدد طلب کرنے کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی مدد کے لیے آ بھی جاتا تو کیا امام حسین قتل نہ ہوتے؟ یہ مدد طلب کرنا اپنے لیے تھا یا اپنی شہادت کے بعد دین کے لیے تھا؟ دنیا بھر میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کا برپا ہونا اور کربلا کی زیارت اسی پکار پر لبیک اور اس سوال کا جواب ہے۔
جب جبر و زبردستی کے مقابلے میں آزادی، تشدد کے مقابلے میں امن و معصومیت، حرص و لالچ اور بدعہدی کے مقابلے میں وعدہ و وفائی، تہذیبوں میں زندہ ہو جائے تو واقعات اور نہ مٹ جانے والی تاریخ بن جاتے ہیں۔ ان واقعات کے کردار تاریخ ساز شخصیات کے روپ میں سامنے آتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جس کی قوموں کو اپنی تاریخ زندہ رکھنے کے لیے ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی بہنیں جناب زینب و ام کلثوم اور امام حسین کے بیٹے زندہ بچ جانے والے اکیلے مرد میدان امام سجاد علیہ السلام کہ آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جسم زخمی تھا اور جنگ کے زخم تھے، لیکن آپ کے خطبوں نے یزید کے محل میں لرزہ طاری کر دیا تھا۔ یزید اپنی بیوی کے اصرار پر مجبور ہوا کہ اپنی چاہت و رغبت کے خلاف واقعے میں بچ جانے والوں کو عزاداری کی اجازت دے دے۔ یہ اجازت بالکل اسی جگہ پر دی جا رہی تھی جہاں سے ان کے خلاف جنگ کا فرمان جاری ہوا تھا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ ترین صحابی سید الشہداء کے پہلے زائر تھے۔ وہ 40 کے دن عطیہ کے ہمراہ کربلا پہنچے۔ اے میرے حسین، اے حسین، اے میرے حسین، کیا کوئی دوست اپنے دوست کا جواب نہیں دیتا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم خاتم النبیین کے بیٹے ہو، امیر المومنین کے بیٹے ہو، دختر پیغمبر فاطمہ نساء العالمین میں بہترین کے بیٹے ہو۔ تم نے پاکیزہ زندگی گزاری اور پاکیزہ موت پائی، لیکن مومنین کے دل تیری جدائی میں تڑپ رہے ہیں۔ خدا کا درود و سلام ہو تم پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اسی راستے پر چلے ہو جس پر تمہارا بھائی یحییٰ ابن زکریا چلا تھا۔ آپ سب پر سلام ہو کہ آپ حسین کے راستے پر فدا ہو گئے اور اس کی رکاب میں جان دے دی۔ آپ سب نے کافروں کے ساتھ جہاد کیا اور اس قدر خدا کی عبادت کی کہ بالآخر شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ اس خدا کی قسم جس نے محمد کو پیغمبری پر مبعوث کیا، جو کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے ہم بھی اس میں شریک ہیں۔ خدا کی قسم میری اور میرے دوستوں کی نیت بھی اسی کام کے بارے میں ہے جو حسین اور اس کے ساتھیوں نے انجام دیا۔ یزید واقعہ عاشورہ کے صرف 3 سال تک زندہ رہا اور ذلت آمیز موت کا شکار ہوا۔ اس کی موت سے متعلق تاریخی خبریں مختلف ہیں۔ بعض نے مسلسل شراب نوشی اور حد سے زیادہ بدمستی کو اس کی موت کا سبب قرار دیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہر وقت اس کے ساتھ رہنے والے بندر کے کاٹنے سے موت واقع ہوئی، اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ کسی نامعلوم عربی کے ہاتھوں بیاباں میں مارا گیا۔
ایک مرتبہ یزید ہرن کا شکار کھیلتے ہوئے راستہ گم کرنے کی بنا پر اپنے نوکروں اور سپاہیوں سے دور ہو گیا اور ایک کنویں کے پاس کسی نامعلوم عرب سے ملا جس نے اس کا قتل کر دیا۔ اگر تم جان لیتے کہ میں کون ہوں تو زیادہ احترام کرتے۔ ارے بھائی تم کون ہو؟ میں امیر المومنین یزید ابن معاویہ ہوں۔ خدا کی قسم تم حسین ابن علی کے قاتل ہو؟ سدر کا پودا، جسے اردو میں بیری کا پودا کہا جاتا ہے، پہلی نشانی ہے کہ جسے فاتح کوفہ عبید اللہ کے بیٹے مختار ثقفی نے کربلا میں لگایا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کا سخت انتقام لیا۔ 60 ہجری یوم عاشورہ کے 7 سال بعد عاشورہ ہی کے دن ابن زیاد قیام مختار کے سپہ سالاروں میں سے ایک سپہ سالار ابراہیم اشتر کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ عاشورہ کے دن سے جو سپاہ ظاہری طور پر میدان میں کامیاب ہوئی تھی، روز اول سے حسین علیہ السلام کی عظمت کو مٹانے کے در پہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ نہ کوئی سرزمین کربلا کا پوچھے اور نہ یہاں قتل ہونے والوں کی تفصیلات معلوم ہو سکیں، لیکن زمانے کی کروٹوں نے اس ارادے کے خلاف فیصلہ سنایا، کیونکہ خدا کا جلایا ہوا چراغ کسی کے ہاتھوں یا پھوکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ صدیاں گزرنے کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کے پیروکاروں اور عاشقوں کی جانب سے قبر مطہر امام حسین پر تعمیرات کا سلسلہ جاری رہا، البتہ تخریبی کارروائیاں بھی ہوتی رہیں۔ کربلا معلیٰ کی زیارت کا شرف مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے۔ راستے کے نشیب و فراز عبور کرنا اصل میں دنیاوی خواہشات کو پار کرنا ہے، نہ کہ خاکی راستے کو طے کرنا۔ راہ کربلا کے پیاسوں کو سیراب کرنا، اس پانی کی یاد میں جسے کربلا کے پیاسوں تک نہ پہنچنے دیا گیا۔ شام کے قیدیوں کی یاد میں نظر و نیاز کا اہتمام کرنا تاکہ تھکے ہوئے جسموں کو دوبارہ توانائی حاصل ہو۔ لبوں پر سجائی مسکراہٹوں کے ساتھ دھوپ جلے چہروں کو دعوت دینا، اور حتیٰ دور دراز سے پیدل و پا برہنہ سفر کرنے والوں کے پاؤں کو دھونا، یہ سب عشق کی داستانیں ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ عشق۔ اگر عاشورہ قیام و انقلاب کی وجہ ہے تو اربعین بھی اسی وجہ کی دوسری تجلی ہے، یعنی اظہار عشق، اظہار محبت۔ سالانہ کروڑوں لوگ دنیا بھر سے اربعین کے دنوں میں کربلا پہنچتے ہیں، اور ان کا یہ اجتماع دنیا کا سب سے بڑا انسانی اجتماع ہے۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔